الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بڑے ائمہ اسلام میں ہوتا ہے۔ آپ نے علم کے ہر قسم میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ تاریخی واقعات سے متعلق آپ کی گہری سوچ و نظر اور گہرے مطالعہ کے نتیجے میں بنو عبید یا بعض لوگوں کے مطابق فاطمی حکومت کے متعلق آپ کا موقف بڑا واضح تھا۔ بنو عبید کے متعلق قدیم اور جدید ہر دور کے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بعض اہل قلم کا موقف ان لوگوں کے دفاع کا تھا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اس موقف کا سبب متقدمین کی تقلید یا خود پسندی یا پھر فقط مخالفت برائے مخالفت ہے۔ حالانکہ بعض اہل قلم نے جب ان کے متعلق لکھا تو ان کے معتقدات سے براءت کا اظہار کیا۔ مثلا ابن خلدون نے اپنے مقدمہ صفحہ 22 دارالشؤم مصر میں لکھا، یہ لوگ دین کے اعتبار سے ملحد اور انتہائی پکے رافضی تھے۔ ان کا نسب ثابت کرنے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے کفر سے اللہ کے ہاں کچھ کم آ سکے۔ مقریضی لکھتے ہیں، آج کل بہت سارے لوگ ان کے اعتقادات سے جاہل ہیں، پس مجھے یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ میں نے جو کچھ ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں دیکھا اسے پوری براءت کے ساتھ واضح طور پر بیان کر دوں۔ المقطط کتاب کا نام ہے، صفحہ 9۔ فرحات و شراوی اپنی کتاب الدولۃ الفاطمیہ بالمغرب کے صفحہ نمبر 17 میں کہتا ہے، لکھتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار میں فاطمیوں سے ضرورت سے زیادہ محبت کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیا مظاہرہ؟ بلکہ بعض اوقات میں ایسا موقف اختیار کرتا ہوں جو ان کے ساتھ دوستی کے باب میں شمار ہوتا ہے، اور میں اپنی اس نرمی اور محبت کو نہیں چھپاتا جو ان شیعہ حکمرانوں کے لیے میرے دل میں ہے، اور حقیقت میں وہ اس کے مستحق ہیں۔ اس کے باوجود میں ان کے مذہب کی دعوت اور ان کے پھیلتے ہوئے اثرات سے اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے ان کے دفاع میں بہت ہی زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ ان پر قدح کرنے والوں کو دین اسلام پر قدح کرنے والوں میں شمار کیا۔ کیسے؟ توجہ کرنا۔ ابراہیم الشعوط اپنی کتاب اباطیل یحب ان تمحی من التاریخ صفحہ 358 میں کہتا ہے، فاطمیوں کے نسب میں یہ شک و شبہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خبیث ترین دشمنی کی قسم ہے۔ اس بحث میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جو کچھ ان لوگوں کے نسب کے بارے میں وارد ہوا ہے اسے تلاش کیا جائے، اور اسلامی عقائد اللہ تعالیٰ کے متعلق انبیاء و ملائکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق بنو عبید کے عقائد جمع کیے جائیں۔ اس باب میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ منفرد نہیں ہے، بلکہ قدیم و جدید دور میں میرے بھائیوں ایسی کتب پائی جاتی ہیں جو اسماعیلیہ شیعہ سے پھوٹنے والے گروہ سے
متعلق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی تائید کرتی ہے اور اسے تقویت پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بنو عبید کی حکومت اور موقف ذہبی آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھنا۔ دولہ عبیدیہ یا دولہ فاطمہ کی تاسیس 297 ہجری میں تیونس میں عمل میں آئی، پھر یہ 362 ہجری میں منتقل ہو گئی۔ وہاں ان لوگوں نے خوب قرار پکڑا اور پھلے پھولے یہاں تک کہ ان کی حکومت عالم اسلامی کے اہم ترین اجزاء تک پھیل گئی۔ ان کے گلمروں میں شام، جزیرہ عرب اور دیگر علاقے شامل تھے۔ ان کے گلمروں میں شام، جزیرہ عرب اور دیگر علاقے شامل تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ بغداد تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ جب میں اس کی آخری قسط بیان کروں گا، پھر امام ذہبی کون تھے، امام ذہبی کی پہچان انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اچھا، ان کی کوشش تھی کہ بغداد تک پہنچ جائیں۔ یہ زمانہ اس اضطراب اور بے چینی، فتنہ اور تکلیف، اہل سنت کے لیے اظہار آسانی، اہل ذمہ کے لیے قوت و شوکت اور اقتصادی بدحالی کا زمانہ تھا، جس میں سختی و تکلیف عروج پر تھے۔ یہ مستنصر کی خلافت کے ایام تھے جب لوگوں نے انسان اور کتے تک کھا لیے تھے۔ حاکم کے زمانہ میں قاہرہ میں آگ لگائی گئی۔ اس عہد میں مصادر متفرق ہو گئے تھے اور یہ لوگ مسلمان کے خلاف اہل صلیب کی مدد کر رہے تھے۔ اس حکومت کی تاریخ میں غور و فکر کرنے والا اس دور میں پیدا ہونے والے اختلاف پر انگشت بدنداں رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین اور اہل قلم کی آراء اس حکومت کے مختلف ہو گئی۔ اہل قلم کے اس بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، قسم اول، مذمت کرنے والے اور سب و شتم کرنے والے، ان کی تکفیر کرنے والے، جیسا کہ اکثر مورخین اور ائمہ کی رائے ہے۔ مثلا امام باقلانی، ابو حامد غزالی، ابن خلقان، عبد الجبار حمزانی، ابن وظافر الازدی، ابو شامہ، ذہبی، ابن کثیر، ابن تیمیہ اور ابن تغری بردی، ابن حجر اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہم اس گروہ میں شامل ہیں۔ دوسری قسم، ان کے مدح سرائی اور تکریم کرنے والے، جو ان کے نسب کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض باتوں پر ان کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ابن خلدون، مقریزی وغیرہ۔ ان لوگوں کا موقف بڑا عجیب ہے، خصوصاً مقریزی کا موقف، اس لیے کہ موصوف ان کے نسب کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں اور اس حکومت کے رسوا کن باتیں بھی تلاش کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے نسب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ المخطط للمقریزی صفحہ 104، اتعاظ الحنفاء جلد نمبر 2 صفحہ 137۔ ابن خلدون کے موقف کی تفسیر ابن حجر رحمہ اللہ نے یوں کی ہے۔ ابن خلدون کے موقف کی تفسیر ابن حجر رحمہ اللہ نے یوں کی ہے کہ آپ اہل بیت سے منحرف تھے، اس لیے بنو عبید کو اہل بیت کی طرف منسوب کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے ہاں ان لوگوں کے بڑے عقائد بڑے مشہور و معروف تھے۔ یہ کلام علامہ سخاوی نے التوبیخ لمن ذمت تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
اچھا، اس دوسرے گروہ کے اتباع غار اکثر طور پر دور جدید کے وہ مورخین ہیں جو بنو عبید کے نسب کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ان کے بعض کاموں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی ان کے انحرافات پر فخر کرتے ہیں۔ اس موقف کی تفسیر و وضاحت کرنا جتنا بڑا مشکل کام ہے، اتنا ہی مشکل اس تفسیر کو قبول کرنا بھی ہے۔ پہلے گروہ کے ان سرکردہ افراد میں سے جن کی بات وزن رکھتی ہے، ایک امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کا موقف اس باب میں بڑا واضح تھا۔ حکومت عبیدیہ کی نسبت کے متعلق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ تاریخ اسلام کے مشکل ترین امور جو کہ عہد حاضر میں اختلاف کا باعث بنے ہیں، ان میں سے ایک بنو عبید کے نسب کا مسئلہ بھی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ جب کبھی بھی اس حکومت یا ان کے کسی حاکم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا نسب بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی گفتگو پختہ معلومات پر مبنی ہوتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان منزلت اور وسعت اطلاع اور انتہائی باریک بینی کی وجہ سے آپ کے کلام کو مصدر و مرجع کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ آپ مہدی کے متعلق جو کہ ان کے اولین حکام میں سے کہتے ہیں کہ مہدی کے نسب میں کئی اقوال ہیں۔ ان کا حاصل کلام اور خلاصہ یہ ہے، مہدی نہ ہی فاطمی ہے اور نہ ہی ہاشمی۔ السیرۃ کتاب کا نام صفحہ 15 صفحہ 151۔ اسی کتاب السیرۃ جلد نمبر 15 صفحہ 141 میں آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس بدبخت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ فاطمی ہے اور جعفر صادق کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے۔ عبید اللہ مہدی کے متعلق بہت سارے علماء کی رائے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ علوی اور فاطمی ہے، مگر علماء نے اسے جھٹلایا ہے۔ دول الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ 294۔ دول الاسلام آپ کی اس رائے پر کہ بنو عبید کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا علماء کرام رحمہم اللہ علیہم کے اقوال جمع کرنا اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر عبید اللہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اہل تحقیق اس بات پر ہیں کہ اس نے صرف یہ دعویٰ کیا تھا۔ حوالہ التاریخ حوادث سنتن، التاریخ حوادث سنتن 321 جلد صفحہ 23۔ اس کے متعلق مزید یہ بھی کہا ہے کہ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مہدی حسینی نہیں ہے۔ التاریخ حوادث سنہ صفحہ 300 جلد نمبر 321 اور صفحہ 108۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے دادا نے بھی فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کتاب کا نام ہے العبر جلد نمبر 2 صفحہ 424۔ پھر آپ نے ایک محقق عالم کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام نے عبیدیوں کے عقائد اور ان کے نسب کے دعویٰ کے باطل ہونے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ السیرۃ جلد 15 صفحہ 143۔ اللہ
پھر عبید اللہ کے متعلق قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فیصل قول تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مجوسی تھا، اس نے مغرب میں داخل ہونے کے بعد علوی ہونے کا دعویٰ کیا۔ علماء انصاب میں سے کوئی ایک بھی اس کے نسب کو نہیں جانتا۔ التاریخ حوادث سنہ جلد نمبر 321 اور صفحہ 22۔ پھر آپ نے ابو شامہ کا قول نقل کیا جنہوں نے ان لوگوں کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کشف ما کان علیہ بنو ابی دن من الکفر والکذب والمکر والکید۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ عبید اللہ سادات میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جبکہ حقیقت میں اس کی نسبت مجوس یا یہود کی طرف ہے۔ اس کا یہ دعویٰ بڑی شہرت پکڑ گیا، یہاں تک کہ اب کہا جاتا ہے دولت علویہ یا دولت فاطمیہ، حقیقت میں یہ دولت یہودیہ یا دولت مجوسیہ ملحدہ باطنیہ ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ بات کئی ایک اکابر علماء نے بیان کی ہے کہ ان کا علوی نسب درست نہیں، بلکہ صحیح اور معروف یہ ہے کہ یہ لوگ بنو عبید ہیں، ان کا والد میمون القدح مجوسی کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ عبید اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے ایسے نسب کا دعویٰ کیا جس کا باطل ہونا کئی ایک علم انصاب کے ماہر علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ السیرۃ جلد 15 صفحہ 213۔ نیز آپ نے قاضی عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار بصری کا کلام بھی نقل کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہدی اصل میں یہودی تھا، جس کے بعد سید النسب ہونے کا دعویٰ رچا لیا تھا۔ التاریخ والحوادث سنہ 321 اور تثبیت دلائل النبوہ صفحہ 9 597۔ پھر انہوں نے وزیر الکفتی کا کلام نقل کیا۔ یہ وزیر کون تھا؟ وزیر الکفتی یعنی یہ وزیر جمال الدین علی بن یوسف الشیبانی تھا، جو کہ حلب کا وزیر تھا۔ اس نے تاریخ میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس نے مختلف کتابوں سے علمی مواد ایسے جمع کیا تھا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے شادی بھی نہیں کی اور گھر بھی نہیں بنایا۔ شذرات الذہب جلد نمبر 5 الحمدللہ صفحہ 236۔ اچھا، پھر انہوں نے وزیر الکفتی، جس کی پہچان ابھی کروا کے ہٹا ہوں، کا کلام نقل کیا۔ اس میں وہ خبر نقل کی گئی جس میں وہ خود شیعہ فرقہ قطامہ عالم ابو عبداللہ سے اس امام مہدی کے نسب کے بارے میں شکوک و شبہات نقل کیے گئے۔ السیرۃ جلد 15 صفحہ 145۔ التاریخ حوادث سنہ 321۔ ابو عبداللہ شیعہ عالم کہتا کہ بنو عبید کی حکومت کا داعی تھا، اصل میں صنعاء کا باشندہ تھا۔ 298 ہجری میں مہدی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ ابو عبداللہ رافضی ہی وہ انسان تھا جس نے مہدی کے لیے حالات سازگار بنائے اور حکومت اس کے سپرد کرانے میں کردار ادا کیا، لیکن جب اس نے مہدی کے نسب کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا، کیونکہ اسی نے اس کو اس کام کے لیے چنا تھا اور اس کے متعلق زیادہ معلومات رکھتا تھا، تو اسی لیے مہدی نے جلدی سے کام لیتے ہوئے اسے اور اس کے بھائی کو قتل کروا دیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب سید ابن طباطبا نے معاذ سے اس کے نسب کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ کل میں آپ کو نسب نامہ نکال کر دکھاؤں گا۔ پھر اگلے روز اس نے سونے کی ایک تھیلی لا کر اس کے سامنے رکھی اور ساتھ ہی آدھی تلوار بھی نکال کر دکھائی اور کہا یہ میرا شجرہ نسب ہے۔
اور اسے حکم دیا کہ سونا اٹھا لیں اور کہا یہ میرا مالک ہے۔ السیرۃ کتاب کا نام، جلد 15 صفحہ 142۔ اللہ اکبر۔ بعض مؤرخین نے اس ابن طبا کے متعلق لکھا ہے کہ وہ معاذ کے برسر اقتدار آنے سے قبل انتقال کر گیا تھا، اور لگتا ایسے کہ یہ یا تو اس کے کسی بیٹے کا قصہ ہے، یا پھر شریف ابو جعفر مسلم بن عبید اللہ الحسینی کا واقعہ ہے، یا پھر سید ابو اسماعیل ابراہیم بن احمد الحسینی الرسی کا واقعہ ہے۔ ابن خلقان وفیات الاعیان جلد نمبر 383۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے عبید اللہ المہدی کے نسب کے متعلق مؤید الحموی کا کلام بھی اس کی کتاب التاریخ سے نقل کیا ہے، جس میں اس نے اسے یہودیہ مجوسی قرار دیا ہے۔ السیرۃ جلد نمبر 15 اور صفحہ 147، صفحہ 147۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عزیز العبیدی کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے اندلس کے اموی حکمران کے اس خط کا بھی ذکر کیا، جس میں ہے کہ اما بعد تم ہمیں جانتے بھی ہو اور پھر بھی ہمارے حجب کی ہے، ہماری حجب کی ہے۔ اگر ہم تمہیں جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا جواب دیتے۔ ایسے ہی ابن خلقان اور دوسرے علماء کا کلام بھی ذکر کیا اور کہا کہ اکثر اہل علم خلفائے مصر کے دادا مہدی کے نسب کو صحیح نہیں مانتے، یہاں تک کہ عزیز خود بھی جب اپنی حکومت کے ابتدائی ایام میں منبر پر چڑھا تو اس نے وہاں پر ایک پرچہ لکھا ہوا پایا۔ اس پرچے میں لکھا ہوا تھا، ہم نے ایک بہت ہی انوکھا سا نسب سنا ہے جو کہ جامع مساجد کے ممبروں پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو اپنی چوتھی پیڑھی کے دادا کے باپ کا نام بتاؤ۔ السیرۃ جلد 15 سے 168۔ سیر اعلام النبلاء میں چوتھی پیڑھی کے دادا کے بجائے 7ویں پیڑھی کا ذکر آیا۔ اگر تم میری اس تحقیق کو رد کرنا چاہو تو پھر ایک اچھے فرما بردار انسان کی طرح ہمارے سامنے اپنا شجرہ نسب بیان کرو، یا پھر ایسے مستور الحال نسب کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو، ہمارے ساتھ اس وسیع نسب میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی ہاشم کے انساب بہت محدود ہیں، کوئی طمع کرنے والا ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ابن خلقان نے بھی ان کے نسب کے متعلق اختلاف کا ذکر کیا اور پھر اس کے آخر میں کہا ہے علم الانساب کے ماہرین و محققین اس کے مذکورہ بالا دعویٰ کو رد کرتے ہیں۔ الحمد الذہبی التاریخ حوادث 301 اور صفحہ 23۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی شاہ ظاہر کے حالات زندگی دری کرتے ہوئے کہا ہے، میں اسے حلال نہیں سمجھتا کہ یوں کہوں کہ وہ علوی تھا یا فاطمی تھا، وہ علوی تھا یا فاطمی تھا۔ اس لیے میرے دل کو اس بات پر اطمینان حاصل ہے وہ صرف اس کا دعوے دار تھا۔ کیا تھا بھائی؟ دعوے دار تھا۔ السیرۃ جلد نمبر 15 184، التاریخ والحوادث صفحہ 381۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عازد کے بارے میں لکھا ہے، فاطمی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ان کا ایک
دادا تھا. کیا تھا؟ دادا. کتاب کا نام السیرۃ جلد 15 صفحہ 207. نیز یہ بھی کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ان کی نسبت صحیح نہیں ہے. السیرۃ جلد 15 صفحہ 148. ایسے ہی علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بغداد کے اس دیوان سے بھی مدد حاصل کرنے کا خوب اہتمام کیا ہے، جسے کئی بڑے علماء کرام نے تحریر کیا تھا. یہ دیوان 402 ہجری میں تحریر کیا گیا تھا. اس میں ایک باب دیوان الخلیفہ کے نام سے ہے، جس میں خلفائے مصر کے احوال تحریر کرتے ہوئے ان کے نسب اور عقیدہ پر جرح کی گئی. میرے مسلمان بھائیوں ذرا توجہ سے سنو. یہ نسخہ بغداد میں پڑھا گیا، پھر اس سے ان لوگوں نے کاپیاں کی جو قضات کے محکمہ سے تعلق رکھتے تھے، یا پھر جو لوگ ائمہ اور سادات تھے اور ان کے پاس نسب کا علم بھی تھا. اس دیوان میں اہل کے پاس جو کچھ ان لوگوں کا نسب تھا اسے تحریر کیا. سمندری کے زندہ دل نوجوانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنتے جائیں. اللہ اکبر. دیسانیہ وہ لوگ ہیں جو دیسان بن سعید الخرمی کافروں کے بیٹی بھائی کی منسوب ہیں، شیطان کے نطفہ کی اولاد ہیں. یہ ایسی گواہی ہے جس سے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے علماء پر واجب کیا ہے کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور ان تمام نے گواہی دی ہے کہ مصر میں ظاہر ہونے والا منصور بن نزار، جسے حاکم کا لقب دیا گیا ہے، اللہ اپنے حکم سے اسے ہلاک و برباد کرے، اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھے. اس کے باپ کا نام معد بن اسماعیل بن عبد الرحمن اور بن سعید تھا. اللہ تعالیٰ اسے خوشبختی کا منہ دکھائے. جب یہ سعید بلاد مغرب میں پہنچا تو اس نے اپنے لیے عبید اللہ کا نام اور مہدی کا لقب اختیار کیا. اللہ اکبر. یہ انہی لوگوں میں سے ہے جس کی اسلاف بہت پلید گزر چکی. ان سب پر اللہ کے ڈھیروں لعنت ہو. یہ خارجی ہونے کے مدعی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، یہ خارجی ہونے کے مدعی ہیں. ان کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے نہیں ملتا. اس بارے میں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہے. اور آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ اولاد طالب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے اس دعویٰ پر رد نہ کرتا. آل ابی طالب کا یہ انکار بلاد حرمین میں لوگوں کے درمیان بڑا مشہور تھا. شروع میں بلاد مغرب میں بھی ان کا یہ انکار بلاد مغرب میں بھی یہ انکار اتنا مشہور تھا، نہ ہی کوئی اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس سے تسلیم کرتا تھا، اور نہ ہی انہیں دھوکہ سے یہ نسب منوایا جا سکتا تھا. اور میرے بھائیوں، اس دیوان پر دستخط کرنے والوں میں شریف رضی کا بھائی شریف مرتضیٰ اور ان کے علاوہ علوی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت شامل تھی. ان کے علاوہ قاضی ابو محمد بن الاکفانی، امام ابو محمد الاصفرائینی اور امام ابو الحسین ادوری شامل ہیں. حوالہ تاریخ الاسلام حوادث 104 اور صفحہ 11. دول الاسلام یا دول الاسلام ایک پہلی جلد صفحہ 353. اور آپ نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 444 یعنی 444 ہجری میں بغداد میں ایک بہت بڑا رجسٹر تیار کیا گیا جس میں بنو عبید کی قدحہ بھی شامل تھی. بنو عبید وہ لوگ ہیں جن کا ظہور مغرب اور مصر میں ہوا تھا.
ان کی اصل یہودی تھی اور یہ لوگ اپنے آپ کو جعفر بن محمد الصادق کی اولاد ظاہر کرنے میں بڑے جھوٹے۔ اس رجسٹر میں اہل سنت اور شیعہ کے ہر طبقہ سے علماء کرام کی بڑی تعداد نے اپنے مقالات لکھی۔ حوالہ العبر جلد نمبر 2 صفحہ 284۔ محمد عبداللہ عنان اس دیوان کے متعلق اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے یہ عباسی دور کے وثائق ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے سیاسی طور پر اپنے مخالفین کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے کہ یہ لوگ شیعی خلافت و امارت کا خطرہ محسوس کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود اس رجسٹر میں ایسے لوگوں نے بھی دستخط کیے جو علمی اور دینی لحاظ سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ مثلاً قاضی ابو بکر الباقلانی، ابو حامد اصفرائینی، ابو الحسن القدوری اور اب یردی اور دوسرے علماء کرام۔ اس تحریر سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک تحریر یا دیوان ہی نہیں تھا، بلکہ بہت ساری سند تھی جسے تاریخی اہمیت حاصل تھی۔ کتاب کا نام الحاکم بامر اللہ سے بچے۔ مزید اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ معاملہ اس سازش کی حدود سے بہت ہی دور ہے، جس کی سازش قادر نے اپنے مخالفین کے خلاف قاہرہ میں رچائی تھی، اور اس نے ایک رجسٹر میں اپنا نسب نامہ لکھوایا جس پر ان اہل سنت علماء سے دستخط کروائے جو مصلحت پسند تھے، یا پھر وہ کسی بھی وجہ سے حاکم کی قربت چاہتے تھے، یا پھر محض شیعہ بدعت پر رد کے نام سے اہل سنت سے ایسا کروایا گیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہرین نسب علماء کرام کا اجماع ہے کہ ان لوگوں کا نسب نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ملتا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کا اصل میں قریش کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ المرجع السابق صفحہ 61۔ المرجع السابق صفحہ 61۔ ان لوگوں کے علوی نسب نہ ہونے کی مزید تائید ان کے متبعین میں سے ایک عالم کے قول سے ہوتی ہے۔ اس کے ان لوگوں سے اختلاف ہو گیا تو اس نے اس حقیقت کو دشت ازبام کیا، یہ انسان حسن بن الاحسن ارمتی ہے جس نے دمشق کے منبر پر معاذ سے میم عین زا معاذ سے جنگ و جدال کیا، اس پر سر عام لعنت اور اس کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہوئے اسے یوں مخاطب کیا۔ یہ لوگ قدحہ کی اولاد میں سے تھے، چھوٹے اور اپنے طرف سے من گھڑت چیزیں پیش کرنے والے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ہم ان سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، اور قدحہ کا خروج بھی ہمارے ہاں سے ہی ہوا تھا۔ تاریخ حوادث 561 تا 570، صفحہ 274 تا 281۔ ایسا ایک واقعہ وہی شیعہ عضد الدولہ کے ساتھ بغداد میں پیش آیا۔ ایسا ایک واقعہ وہی شیعہ عضد الدولہ کے ساتھ بغداد میں پیش آیا۔ اس نے وہاں کے سادات سے یہ سوال کیا تھا، یہ جو انسان مصر میں نکلا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ تم علویوں میں سے ہے، کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس پر عضد الدولہ نے کہا تم لوگ تحریری طور پر لکھ کر دو کہ وہ تم علویوں میں سے نہیں اور نہ ہی اولاد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ پھر اس نے
نزار بن مات کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور اس سے پوچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے متعلق معلومات حاصل کریں کہ آپ ہیں کون۔ یہ بات نزار پر بہت گراں گزری۔ یہ بھی کہا گیا کہ نزار کے قاضی ابن نعمان نے شروع میں سیاسی کھیل کے طور پر یہ چال چلی تھی، اس لیے کہ باطنیہ کی دعوت و مکاتبت کے کام ابن نعمان نزار کے بہت قریب تھا، پس اس نے نزار کو اپنے باپ کی طرف منسوب کیا اور اس کو ایک نسب نامہ اپنے ہاتھ سے تیار کر کے دیا، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ یہ شجرہ نسب مساجد کے ممبروں پر پڑھ کر سنایا جائے۔ اس تحریر کا شروع کا حصہ دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر پڑھا گیا۔ یہ شجرہ یوں پڑھا گیا تھا: نزار معاذ باللہ بن معد بن معزل الدین اللہ بن اسماعیل المنصور باللہ بن محمد القائم بامر اللہ بن عبید اللہ المہدی باللہ بن الائمہ الممتحنین، یا یوں کہا المستضعفین، پھر خطبہ ختم کر دیا۔ المخطط للمکرزی اتعاظ الحنفاء، جلد نمبر 136۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو عامی کہا ہے جو انہیں فاطمی کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام حوادث 569 تا 275 تا 569 تا 572 تک آپ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے ان لوگوں کو فاطمی کہنے والے جاہل عوام ہیں، اور یہ بھی کہا ہے ان کو یہ نام دینا جو حالانکہ کارستانیہ ہیں۔ محققین کا اتفاق و اجماع ہے کہ عبید اللہ بن مہدی علوی نہیں تھا۔ علوی، محققین کا اتفاق و اجماع ہے کہ عبید اللہ بن مہدی علوی نہیں تھا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نسب میں طعن کرنے میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے اہل علم اس باب میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے عبد القاہر بغدادی، محمد بن مالک الجمانی، ابن حزم الاندلسی، اسفرائینی جن کی کتاب ہے التبصیر فی اصول الدین، التبصیر فی اصول الدین، عین واصل ابن الجوزی، ابن تغری بردی اور نویری، قلقشندی، سخاوی، سیوطی، ابن حجر نے رفع الاثر میں، اور ابن ازاری نے البیان میں، اور مستشرقین میں سے گوئٹے اور نکسیلون، ڈوزی اور براؤن نے اس موقف کی تائید و حمایت کی ہے۔ کتاب کا نام الاسماعیلیہ احسان الہی ظہیر، الاسماعیلیہ احسان الہی ظہیر، صفحہ 185 تا 184 اور 85 آپ دیکھیں۔ تو میرے محترم بھائی، حکومت عبیدیہ کی عقیدہ کے متعلق امام ذہبی کا موقف کیا تھا، یہ اگلی نشست کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حق بات کو اللہ قبول کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور جو اسلام کے دشمن اور قرآن کے دشمن، اولاد علی کے دشمن، اہل بیت کے دشمن ہیں، اللہ ان سب سے مجھے اور آپ کو دور رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔